الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی یہ صورت ہے، سورہ عصر، جو آپ حضرات نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، تو خیال ہوا کہ اس وقت اس صورت کے بارے میں چند باتیں ضروری عرض کر دوں۔ حق تعالی شانہ نے اس صورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت ہوتی اور اسی میں تدبر اور غور و فکر کر لیا جاتا تو یہ پوری ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام قرآن کے علوم اور تمام قرآن کے موضوعات کو بالکل پوری طرح کور کیے ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے والعصر کا لفظ ہے، اور یہ واو جو آتا ہے یہ قسم کے لیے ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، عصر کی قسم۔ عصر کے بارے میں علماء کا دو رائے ہیں کہ ایک تو عصر زمانے کو کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم، اور ایک عصر وہ نماز ہے جو درمیانی نماز ہے ہماری۔ عصر کی نماز دو نمازیں اس سے پہلے کی ہیں اور دو نمازیں اس کے بعد کی ہیں۔ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ عصر کی نماز کی قسم کھائی گئی ہے، اور بعض اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم تو ہم لوگ اس وقت کھاتے ہیں کہ جب ہمیں یہ شبہ ہو کہ ہماری بات کا شاید یقین نہیں کیا جائے گا، تو ہم قسم کھا کر ایک بات کہتے ہیں تاکہ ہماری بات کا یقین ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم ہم اپنے سے بڑے کی کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے مختلف دوسری چیزوں کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قسم سوائے اللہ کے اور کسی چیز کی نہ کھائی جائے۔ لوگ تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، مختلف مخلوقات کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ قسم کھا کر کوئی مضمون بیان کریں، اور پھر حق تعالی شانہ سے بڑی تو کوئی ذات ہے نہیں جس کی قسم کھائی جاتی، تو اپنے مخلوقات ہی کی قسم کھائیں گے جب بھی کھائیں گے۔ اور قرآن کریم کے پارہ ام میں تو یہ صورتیں بہت کثرت سے آئی ہیں جن میں قسم کھا کر شروع کیا گیا ہے بات کو۔ والشمس وضحاہا والضحی، اسی طرح واللیل، مختلف صورتیں قسم سے شروع کی گئی۔ تو قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تو علماء کا خیال یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جب کوئی بہت اہم ایسی بات بیان فرمانا چاہتے ہیں اس قسم کھا کر کہ جس میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو اور لوگوں کی توجہ خاص طور پر منعطف کرائی جاتی ہو، تو اس وقت حق تعالی شانہ ایک لفظ کی قسم کھاتے ہیں، اور اس لفظ کے اندر ہی اس قسم کی بہت اہمیت اور اس مضمون کی اہمیت ہوتی۔ والتین والزیتون ہے اور مختلف صورتیں ہیں۔
تو جہاں قسم کھائی جا رہی ہے عصر کی کہ زمانے کی قسم ہے یا عصر کی نماز کی قسم ہے، عصر کی نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں یوں تو تمام اکثر نمازوں کا ذکر آیا ہے، اوقات کا، بعض 3 اوقات کا ذکر آیا ہے، لیکن کسی نماز کا نام لے کر کہیں ذکر نہیں آیا سوائے عصر کی نماز کو، کہ اس میں یہ کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی وہ صلاۃ الوسطی فرمایا گیا اس کو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، بعض لوگ فجر کی نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مغرب کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، عصر کی نماز ان تمام نمازوں میں اس وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں وقت وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تمام دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے، اور ان مشاغل دنیا میں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بہت تاخیر سے شروع کر نماز پڑھتا ہے، یا بہت جلد بازی میں اپنے حالات میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، تو حافظوا علی الصلوات الوسطی میں عصر کی نماز کی حفاظت کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں والعصر میں دونوں ہی باتیں ہیں کہ زمانے کی قسم ہے اور عصر کی نماز کی قسم ہے۔ اب آگے چند باتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں اس صورت میں، ان کا بیان میں ابھی عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ عصر کی جو قسم کھائی ہے، یہ زمانہ ہی تو اصل چیز ہے کہ جس میں تو عصر کی نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک تو نماز کی اہمیت کا ذکر ہے اس میں، دوسرے اصل چیز جو ہے وہ ہے زمانہ۔ زمانے کا مطلب ہے یعنی آپ کی عمر، کہ آپ پیدائش سے موت تک کا جو وقفہ ہے یہ آپ کا زمانہ ہے، یا آپ کی عمر کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور اس بات کو اس طرح فرما رہے ہیں کہ انا کا لفظ لائے ہیں پہلے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے، بے شک بے شبہ، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ان الانسان فی خسر، بلکہ اس پر بھی لام تاکید کا داخل کیا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان